السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بہن کی وراثت۔ بہنیں انسان کی تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک سکی بہن جس کو عربی زبان میں اخت شقیقہ کہتے ہیں۔ سکی بہن کا مطلب یہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں ایک ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے پدری بہن جس کو عربی زبان میں علاتی بہن کہتے ہیں، یعنی کہ باپ ایک ہے، مائیں مختلف ہیں۔ اور تیسری ہوتی ہے اخیافی اور ہماری زبان میں مادری بہن، یعنی ماں ایک ہے، پہلے ماں کی شادی کسی اور سے ہوئی تھی، بعد میں کسی اور سے ہوئی، ایک بہن ایک بچی اس سے ہوئی، ایک اس سے ہوئی، یعنی باپ مختلف ہو گئے اور بہنیں ان کی ماں ایک ہے۔ آج ہم وراثت بیان کریں گے سکی بہن کی وراثت۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کی اولاد میں سے کوئی نہیں زندہ، نہ اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے، تو اس کی سکی بہن اگر ایک ہے تو اپنے بھائی کی وراثت میں سے آدھا حصہ لے گی، جس طرح بیٹی اپنے باپ کی وراثت میں سے اکیلے ہونے کی صورت میں آدھا حصہ لیتی ہے اگر ایک بہن ہو۔ اگر بہنیں دو یا دو سے زیادہ ہوں، پھر ان کو ٹوٹل مال کا 2/3 حصہ دیا جائے گا، وہی بیٹی والی صورت ہے، یعنی کہ ان کے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، 2 حصے ان کو پکڑا دیں گے بہنوں کو کہ تم آپس میں برابر بانٹ لو، اور ایک حصہ رکھ لیا جائے گا وہ دیگر ورثاء کے لیے۔ کتنی حالتیں ہو گئی؟ 2۔ بہن اکیلی تھی، آدھا لے گی۔ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو اپنے بھائی کی وراثت میں سے کتنا لیں گی؟ 2/3 حصہ، یعنی ٹوٹل مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصے ان کو پکڑا دو، ایک رکھ لو۔ تیسری صورت، اگر بہنوں کے ساتھ بھائی بھی ہو، بہنوں کے ساتھ بھائی بھی ہو، پھر وہ سارا مال لے جائیں گی، لیکن اس طرح تقسیم ہوگا کہ بھائی کو 2 گنا اور بہن کو 1۔ بہن کو 1 روپیہ، بھائی کو 2 روپے، اس طریقے سے ٹوٹل مال یہ آپس میں بانٹ لیں گے۔ 3 حالتیں ہو گئی۔ اکیلی ہے تو آدھا لے گی، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو اپنے بھائی کے مال میں سے 2/3 حصہ لیں گی۔ تیسری صورت، اگر ان کا کوئی بھائی بھی آ جائے ساتھ، سکا بھائی، سکا، تو یہ سارے کا سارا مال سمیٹ جائیں گی 1/2 کی ترتیب سے۔ چوتھی صورت اس کی یہ ہے کہ فوت ہونے والا فوت ہو گیا، اس کی ایک بیٹی تھی۔ جب فوت ہونے والے کی ایک بیٹی ہو تو اس کو اپنے باپ کی وراثت میں سے کتنا ملتا ہے؟ آدھا۔ کتنا ملتا ہے؟ آدھا۔ آدھا اس بیٹی کو دے دیا، اب باقی جو آدھا بچا ہے نا، وہ یہ بہن لے جائے گی عصبہ بن کر۔ اور اسی طرح اگر بہنیں، فوت ہونے والا فوت ہو گیا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، یا 3 تھی، 4 تھی، 5 تھیں، تو اس صورت میں ہم یہ کریں گے جب بیٹیاں 2 ہوں تو ان کو کتنا حصہ ملتا باپ کی وراثت میں سے؟ 2/3 حصہ۔ ماشاءاللہ، 2/3 حصہ۔ 2/3 حصہ ان کو پکڑا دیں گے، اور باقی جو ایک تیسرا حصہ بچے گا یہ اس بہن کو چلا جائے گا۔ یعنی جب بیٹیاں ہوں تو بہن نے باقی ماندہ سارا لے جانا ہے۔ ایک بہن ہے تو اکیلی لے جائے گی، 2 ہیں یا 2 سے زیادہ تو آپس میں بانٹ لیں گی۔ ایک تیسری صورت بھی ہم نے پڑھی تھی، اگر ایک بیٹی ہو اور ایک پوتی ہو۔ ایک بیٹی ہے مرنے والے کی، اور ایک اس کی بیٹے کی بیٹی، اور بیٹا فوت ہو چکا ہے، تو اس صورت میں وراثت ایسے تقسیم ہوگی، بیٹی کو دیں گے آدھا حصہ، بیٹی کو دیں گے آدھا حصہ، پوتی کو دیں گے چھٹا حصہ۔ آدھے حصے اور چھٹے حصے کو ملائیں تو یہ 2/3 حصہ بن جاتا ہے، یعنی ٹوٹل مال 6 حصوں میں تقسیم ہوا،
3 रुपये बेटी को पकड़ा दिए, 1 रुपया पोती को दिया, 3 और 1 कितने हो गए? 4, और 6 का 2/3 4 बनता है, और बाकी जो 2 रुपये बचेंगे ये बहन ले जाएगी। यानी कि चौथी सूरत ये बनी, अगर मरने वाले की बेटियां हैं तो जो बाकी बचेगा वो बहन ले जाएगी। 1 है तो अकेली ले जाएगी, 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो ज़्यादा ले जाएगी, सारे का सारा ले जाएंगी और आपस में बांट लेंगी। 4 हालतें होगी बहन की। बहन अकेली है तो अपने भाई के माल में से आधे की वारिस, बहनें 2 या 2 से ज़्यादा हों तो 2/3 हिस्से की वारिस। बहनों के साथ भाई भी आ जाए तो सारा माल ले जाएंगी, लेकिन 1/2 से तकसीम होगा, मुज़क्कर को डबल, मुअन्नस को सिंगल। और चौथी सूरत ये है कि अगर मरने वाले की बेटियां या पोतियां हों, उनको देने के बाद जो बचेगा, चाहे आधा हिस्सा हो चाहे वो तीसरा हिस्सा हो, वो बहन ले जाएगी। 4 हालतें, बाकी 2 हालतों में ये महरूम होगी। अगर फौत होने वाले का बेटा हो या पोता हो या पड़पोता हो, यानी बेटों की औलाद में से अगर कोई एक मुज़क्कर भी आ गया तो बहन को कुछ नहीं मिलेगा, बहन महरूम। इसी तरह अगर बाप जिंदा हो तो भी बहन को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बाप का रिश्ता करीब का रिश्ता है, बहन का रिश्ता बाप की बनिस्बत दूर का रिश्ता है। तो जब करीबी रिश्ता मौजूद हो तो इल्म वरासत में दूर का रिश्ता महरूम होता है। बाप जिंदा हो बहन को नहीं जाएगा, दादा जिंदा हो तो जाएगा कि नहीं जाएगा, इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन राजिह बात यह है कि दादा जिंदा हो, परदादा जिंदा हो, तब भी बहन को नहीं जाएगा। तो ये 6 हालतें बहन की आज के दरस में हमने सुनी। बहन आधे की वारिस जब अकेली, बहन 2/3 हिस्सों की वारिस जब 2 से ज़्यादा, बहन आसबा बनेगी यानी कि सारा माल समेट जाएगी जब इसके साथ भाई हो। की चौथी हालत ये है कि ये बाकी मांदा लेगी। कब? जब मरने वाले की बेटी हो या बेटियां हो या पोतियां हो, इनमें से कोई ज़िंदा हो। अगर नवासियाँ वगैरह हैं तो उसकी कोई परवाह नहीं, नवासी को कुछ नहीं जाना, उससे बहन का रिश्ता करीबी रिश्ता। नवासियों को नहीं, बेटियों की औलाद में वरासत नहीं जाएगी। हाँ, बेटी को जाएगी लेकिन बेटियों की औलाद में वरासत नहीं जाएगी। अलबत्ता बेटों को वरासत जाएगी, आगे बेटों के जो बेटे हैं उनमें वरासत जाएगी। जो बेटों की आगे बेटियां हैं उनमें वरासत भी एक मखसूस सूरत के अंदर जाती है। वो इंशाअल्लाह वो तफसील इंशाअल्लाह हम फिर कभी बयान करेंगे। तो 2 हालतें ऐसी हैं जिनमें ये महरूम है। बेटा हो यानी कि मरने वाले की औलाद में से कोई मुज़क्कर आ जाए तो ये महरूम, और मरने वाले के वालिदैन में से बाप हो, दादा हो, परदादा हो, ये ज़िंदा हो तो ये महरूम होता है। ये टोटल सकी बहन की 6 हालतें थी जो आज के दरस में बयान हुई। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस इल्म को हमारे लिए आसान कर दे। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ नहीं मिलेगा। ये सारे मामला सकी बेटी के हैं, सकी खून के रिश्ते बहन के हैं, जो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। आज के दरस में बहन की वरासत कि बहन का वरासत में क्या हिस्सा है। सकी बहन, क्योंकि बहनें 3 तरह की होती हैं। एक सकी बहन, एक वो जो बाप की तरफ से बहन है यानी बाप एक है, माएँ मुख्तलिफ हैं, और तीसरी वो होती है जो माँ की तरफ से सकी है यानी माँ एक है, बाप 2 थे,
دو ہونے کا مطلب ماں کی پہلے کسی اور سے شادی تھی، بعد میں کسی اور سے ہو گئی۔ تو آج سکی بہن کی وراثت، سکی بہن کی وراثت اس وقت بنتی ہے جب فوت ہونے والے کی اولاد بالکل نہ ہو، یعنی اس کی اولاد مذکر نہیں ہے، بندہ فوت ہوا، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور نہ اس کا باپ ہے۔ اگر باپ ہو اور بیٹا ہو تو پھر وراثت بہن کو نہیں جاتی۔ بہن کو وراثت تب جاتی ہے جب فوت ہونے والے کا بیٹا کوئی نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو، اور راجے کول کے مطابق دادا بھی نہ ہو۔ اب آئیے بہن کی وراثت، ایک بندہ فوت ہوا، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا دادا ہے، اس کی بہن ایک زندہ ہے۔ اگر ایک بہن زندہ ہے تو ٹوٹل جائیداد میں سے اس بہن کو آدھا حصہ ملے گا۔ جو بیٹی کا حکم ہے وہی بہن کا حکم ہے۔ اگر بیٹی اکیلی ہو تو اس کو ٹوٹل جائیداد میں سے آدھا ملتا ہے۔ اسی طرح اگر بہن اکیلی ہو تو اس کو بھی ٹوٹل جائیداد میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ بہنیں دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو فوت ہونے والے بھائی کی وراثت میں سے یہ بھی 2/3 کی وارث بنے گی۔ جس طرح بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ٹوٹل مال کا 2/3 ملتا ہے، یعنی ٹوٹل مال کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، اس میں سے 2 حصے ان کو دے دیں گے، یہ آپس میں بانٹ لیں۔ اگر 100 روپیہ چھوڑ کر میت فوت ہوئی ہے تو تقریباً 67 روپے 2 بہنیں یا اس سے زیادہ جتنی بھی ہوں ان کے درمیان تقسیم ہوگا۔ اگر ایک بہن ہے تو 100 میں سے 50 روپے اس کو مل جائیں گے، باقی دیگر ورثاء کے لیے ہوں۔ تو یہ 2 حالتیں آپ کے سامنے بیان ہو گئی۔ بہن اکیلی ہو، اپنے بھائی کے مال میں سے آدھے کی وارث ہے۔ بہنیں 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، اپنے بھائی کی وراثت میں وہ 2/3 کی وارث ہیں، یعنی 2/3، یعنی ٹوٹل مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصے ان کو پکڑا دیے جائیں گے، یہ آپس میں برابر برابر بانٹ لیں گے۔ تیسری صورت، ایک آدمی فوت ہوا، اس کے بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں۔ اس صورت کے اندر بہنوں کو اور بھائیوں کو ساری وراثت منتقل ہو جائے گی۔ بہن اکیلی تھی، آدھی ملی، آدھی باقی رشتہ داروں کے لیے۔ بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ تھی، 2/3 حصہ ملا، 1/3 حصہ 33 روپے بچ گئے۔ لیکن اگر بہنوں کے ساتھ بھائی بھی ہوں پھر اس صورت میں سارا مال ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ تقسیم کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک بھائی کو 2 بہنوں کے برابر ملے گا۔ مثلا اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو مال کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، 1 حصہ بہن کو پکڑا دیں گے، 2 حصے بھائی کو پکڑا دیں گے، کیونکہ بھائی کا حصہ بہن کے حصے سے ڈبل ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے بہن کی وراثت کی 3 حالتیں آپ نے سماعت کی۔ بہن اکیلی تھی، آدھے کی وارث، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3 کی وارث۔ اگر بہنوں کے ساتھ ان کے بھائی بھی ہوں تو سارے مال کے وارث بن جاتے ہیں، لیکن اس طریقے کے کہ بھائی کو ڈبل اور بہن کو سنگل ملے گا۔ یہ 4 حالتیں، 3 حالتیں۔ چوتھی حالت یہ ہے، اگر فوت ہونے والے کی بیٹیاں تھیں، فوت ہونے والے کی بیٹیاں تھیں، آپ کو یہ معلوم ہے کہ بیٹیاں ساری جائیداد کی وارث نہیں بن سکتی۔ ایک بیٹی ہو تو آدھے کی وارث ہوتی ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3 کی وارث ہوتی ہیں، 2 حصوں کی وارث ہوتی ہیں، تیسرا حصہ پھر بچ جاتا ہے۔ اگر اس طرح ہو، کوئی فوت ہونے والا فوت ہو جائے اور اس کی بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ سارے کا سارا بہن لے جائے گی۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک بندہ فوت ہوا، اس کی ایک بیٹی تھی، ایک بیٹی کو آدھا دے دیا، باقی جو آدھا بچا ہے یہ اس کی بہن لے جائے گی، سارے کا سارا۔ اگر ایک بہن ہے تو بھی لے جائے گی،
اگر 2 بہنیں ہیں تو بھی لے جائیں گی، یعنی جتنی بہنیں ہوں سارے کے سارے کی وارث وہ بنیں گی، آپس میں برابر بانٹ لیں گی۔ ایک دوسری صورت اسی کی، ایک آدمی فوت ہوا، اس کی بیٹیاں نہیں ہیں، اس کی پوتیاں ہیں۔ میں نے وضاحت کی تھی کہ نواسے اور نواسیوں میں وراثت نہیں جاتی، نواسے اور نواسیاں یعنی بیٹی کی اولاد میں وراثت نہیں جاتی، وراثت جاتی ہے بیٹوں کی اولاد میں۔ ایک آدمی فوت ہوا، اس کی بیٹیاں نہیں تھیں، اس کی پوتیاں تھیں، تو پوتیوں کا بھی وہی حکم ہے جو بیٹیوں کا ہے۔ ایک آدمی فوت ہوا، اس کی بیٹیاں نہیں ہیں، اس کی پوتیاں ہیں، تو پوتیوں کا حکم بھی بالکل بیٹیوں والا ہے۔ مثلا ایک پوتی ہے تو پوتی کو آدھا حصہ دے کر پھر باقی جو بچے گا وہ بہن کو چلا جائے گا۔ 2 پوتیاں ہوں تو 2 پوتیوں کو 2/3 حصہ دے کر جو تیسرا حصہ بچے گا وہ بہن کو چلا جائے گا۔ یعنی بیٹی ہو یا بیٹی سے نیچے پوتی پڑپوتی، ان سب کا حکم ایک ہے، یہ سب بیٹی کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ اور بہن بیٹیوں کی موجودگی میں باقی ماندہ لے گی، جو باقی بچے گا وہ بہن کو ملے گا، اگر نہیں بچے گا تو نہیں ملے گا۔ ایک صورت اور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ آیا، اس میں ایک آدمی فوت ہوا، اس کے ورثاء میں 3 عورتیں آ رہی تھیں، ایک اس کی بیٹی، ایک اس کی پوتی اور ایک فوت ہونے والے کی بہن۔ آپ نے اس طرح تقسیم کیا کہ بیٹی کو آدھا دے دیا، پوتی کو 6واں حصہ دے دیا۔ اب ٹوٹل مال کو اگر 6 حصوں میں تقسیم کریں تو یوں سمجھ لیں کہ 6 روپے تھے اس کی وراثت میں، 3 روپے آپ نے اس کی بیٹی کو دے دیے، اور 6واں حصہ یعنی 1 روپیہ آپ نے فوت ہونے والے کی پوتی کو دے دیا۔ 3 اور 1 کتنے ہو گئے؟ 4۔ یعنی بیٹی اور پوتی کو ملائیں تو وہی حصہ بن گیا جو 2 بیٹیوں کا بنتا ہے، 2/3 حصہ۔ لیکن تقسیم اس طریقے سے کیا کہ بیٹی کو آدھا دیا کیونکہ وہ اکیلی تھی، اور پوتی کو 6واں حصہ دیا تاکہ بیٹیاں جب 2 ہوں تو ثلثان مکمل ہو جائے۔ اب باقی بچا تیسرا حصہ، اب تیسرا حصہ آپ نے اس کی بہن کو دے دیا۔ اس صورت میں میت کی بہن پوتی سے زیادہ لے گئی، یعنی 2 روپے اس کو مل گئے، ٹوٹل مال 6 روپے تھے، 3 روپے اس کی بیٹی کو، 1 روپیہ پوتی کو، 4 روپے، اور 2 روپے اس کی بہن کو دے دیے، یوں 6 روپے آپ نے تقسیم کر دیے۔ تو یہ بہن کی وراثت کی 4 صورتیں آپ نے سماعت کی۔ خلاصتاً پھر سنیے، بہن اکیلی ہو تو آدھے کی وارث، بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ٹوٹل مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصے پکڑا دیں، آپس میں بانٹ لیں۔ بہن کے ساتھ اگر بھائی بھی آ جائے تو سارا مال ان میں چلا جائے گا، اور اس طریقے سے تقسیم ہوگا کہ ہر بھائی کو اپنی بہن سے ڈبل ملے گا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ فوت ہونے والے کی بیٹیاں ہیں یا پوتیاں ہیں، اس صورت میں بیٹیوں اور پوتیوں کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ بہن لے جائے گی۔ یہ 4 صورتیں بہن کی اور 2 صورتیں ایسی ہیں اس میں بہن کو کچھ نہیں ملے گا۔ وہ صورت کون سی ہے؟ اگر فوت ہونے والے کا بیٹا ہو یا پوتا ہو یا پڑپوتا ہو، یعنی مذکر ہو فوت ہونے والے کی اولاد میں سے، چاہے اس کا بیٹا ہو، چاہے بیٹے کا بیٹا ہو، چاہے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا ہو، اگر مذکر آ گیا اس کی اولاد میں، بیٹیوں کی اولاد کا شمار نہیں کیا جائے گا، بیٹوں کی اولاد کا کیا جائے گا۔ اگر مذکر آ گیا، بہن کو اس صورت میں کچھ نہیں ملے گا، ساری وراثت مذکر اکیلا لے جائے گا، وہ باہر نہیں جانے دے گا۔ دوسری صورت، اس میں بھی بہن کو کچھ نہیں ملتا، وہ تب ہے جب فوت ہونے والا فوت ہوا،
اس کی مذکر اولاد تو نہیں ہے لیکن اس کا باپ زندہ تھا. جب فوت ہونے والے کا باپ زندہ ہو تو تب بھی بہن کو کچھ نہیں ملتا، کیونکہ وراثت کا اصول ہے جب قریبی رشتہ دار موجود ہو تو دور والے رشتہ دار کو کچھ نہیں ملتا. بہن بھائیوں کی بنسبت باپ کے ساتھ رشتہ زیادہ کلوز ہوتا ہے، باپ کے ساتھ تعلق بہن بھائیوں کے بنسبت زیادہ ہوتا ہے. تو جب باپ موجود ہے تو بہن بھائی وارث نہیں ہو سکتے. ہاں جب باپ نہ رہے پھر بہن بھائی وارث ہوتے. تو دو صورتوں میں بہن کو کچھ نہیں ملے گا. مرنے والے کا باپ زندہ ہو کچھ نہیں ملے گا، دادا زندہ ہو تب بھی راجح قول کے مطابق کچھ نہیں ملے گا. اور دوسری صورت ہے مرنے والے کا بیٹا یا پوتا یا پڑپوتا، اس میں سے ایک یا زیادہ زندہ ہوں تو اس وقت بھی بہن کو کچھ نہیں ملتا. باقی 4 صورتیں ایسی ہیں جس میں بہن کو کچھ ملے گا، وہ میں نے آپ کے گوشت گزار کر دیں. یہ ٹوٹل 6 صورتیں بہن کی وراثت کی کتابوں میں لکھی ہیں. اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے آسان کر دے. آئندہ انشاءاللہ ہم یہاں پر ایک وائٹ بورڈ کا انتظام کریں گے اور اس میں ہم انشاءاللہ لکھ دیا کریں گے انشاءاللہ، تاکہ جو ساتھی کاپی پین پر اس کو نوٹ کرنا چاہے وہ نوٹ کر لے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمارے لیے آسان کر دے. آج کے درس کے متعلق کسی